رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کا میزبان النفیس پروڈکشن کے خوبصورت پروگرام میں، اور یہ خوبصورت النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام پروگرام فیضان رمضان سیشن 2 میں آپ کا میزبان حافظ احمد حسین خیال اور میرے ساتھ موجود ہیں عادل نثار قادری حاضر خدمت ہے. بڑا خوبصورت پروگرام الحمدللہ فرسٹ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں یکم رمضان سے لے کر آج الحمدللہ 7 اور 8 رمضان المبارک کی خوبصورت شب ہے، اور النفیس پروڈکشن کے یوٹیوب چینل سے الحمدللہ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. اور اس میں الحمدللہ بھائی عادل نثار قادری سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ملک پاکستان کے بہت خوبصورت ثنا خان ہیں، بیانات ثنا خان ہیں، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. میرے پروگرام میں اس میں یقیناً ہوسٹ کر رہے ہیں، پروگرام میں ان کی محبت شامل حال ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ آج یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، آج یہ میرا چہرہ آپ کو پہلی بار دکھ رہا ہے النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام فیضان رمضان اس پروگرام میں. تو یقیناً بہت خوبصورت انداز میں یہ خوبصورت سیگمنٹ سجا ہے. تو آج اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت سے خوبصورت علماء کرام ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے. اگر میں اس جانب اگر جاؤں تو میرے درمیان بہت ہی خوبصورت شخصیت میرے ایوان میں موجود ہے جو یقیناً میرے پاکستان کا فخر ہے. آپ کا انٹروڈکشن اگر میں کرواؤں تو مجھ پر جتنی آپ کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، یقیناً دور حاضر میں علم و فضل، فکر و نظر، فہم و قرآن و حدیث، ادراک فلسفہ و منطق اور معرفت جستجو اور لذت آشنائی و شناسائی میں نہایت اوسع شخصیت قبلہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد افریدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت آپ کا بہت شکریہ آپ کی شفقتوں کا. اور انہی کے ساتھ ہمارے ایوان موجود ہیں انتہائی خوبصورت ثنا خان، ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں، خوبصورت پرسنالٹی بھی ہیں، بااخلاق بھی ہیں، اور اخلاص والے بھی ہیں. تو میری انتہائی ہر دل عزیز شخصیت میرے شہر لاہور داتا کے نگر کا بہت خوبصورت نام بھائی محترم محمد خاور قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین کرام، یقیناً یہ تو میں نے اپنے کچھ مہمانوں کا انٹروڈکشن کروایا، اور یقیناً آؤٹ آف اسٹیشن سے ہمارے ایوان میں کچھ ثنا خان رسول قراء تشریف رکھتے ہیں. میں بھائی عادل نثار سے آپ سے گزارش کروں گا ان دوستوں کا تعارف پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. احمد بھائی آپ کا مشکور ہوں، آپ نے یہ شرف بخشا ہمارے اس پلیٹ فارم کو. النفیس پروڈکشن سے آپ تشریف لائے، خیر مقدم آپ کا سب سے پہلے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آؤٹ آف سٹی سے بہت خوبصورت پڑھنے والی شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. الحمدللہ شرک پور شریف سے بھائی افضل نشاہی صاحب تشریف لائے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں پروگرام فیضان رمضان میں آپ کو، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں ماشاءاللہ. بھائی شہریار قادری صاحب شرک پور کی سرزمین سے خیر مقدم کہتے ہیں آپ کو. اور انشاءاللہ بڑھتے ہیں پروگرام کے آغاز کی طرف تلاوت کلام پاک سے. احمد بھائی اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں بھائی شہریار قادری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے حاضری کو یقینی بنائیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان اللہ سبحان اللہ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، انتہائی خوبصورت انداز میں آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن فیضان رمضان النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام جو یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی ناظرین ہمارے اس یوٹیوب چینل سے ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس النفیس پروڈکشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا نہ بھولیے گا، ضرور کریے گا. اور یقیناً کیونکہ یہ محبتیں ہیں، یہ محنت ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں ان نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ ان کو توفیق بخشی، اور آج یہ خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت بزم کو آپ تک الحمدللہ پہنچا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے ممتاز و معروف سکالرز بھی ہوتے ہیں. ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. تو یقیناً بڑے خوبصورت انداز میں قرآن آپ نے سنا، اور قرآن وہ کہ جو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارے کا سارا قرآن آپ کو میرے کریم آقا کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور جن آیات بینات کا قبلہ قاری صاحب نے انتخاب کیا، وہ اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو کبھی حضور کے اگر چہرے کی بات ہو تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی بات آئے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. اگر قرآن سے پوچھو کہ قرآن حضور کا سینہ مبارک تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی آنکھیں تو قرآن کہتا ہے الم یجعل لہ عینین. اے قرآن میرے آقا کی آنکھوں میں لگنے والا کاجل تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر. تو یقیناً الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارے کا سارا قرآن آپ کرو میرے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آئیے ناظرین کرام، اس پروگرام فیضان رمضان سیزن 2 میں اپنے ایوان میں سے بہت ہی محترم ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں، جو میرے پاکستان کا فخر ہے. حمد باری تعالیٰ سے یقیناً آج کی اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے بھائی محترم محمد خابر قادری سے. آپ سے گزارش کروں گا کون سا خوبصورت کلام ہمیں سنا رہے ہیں آج؟ ماشاءاللہ. لاسٹ ٹائم میں نے ایک حمد باری تعالیٰ پیش کی تھی، تو اسی کا مجھے حکم ہے، تو اسی کی چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. تیرا بوہا جو پل جا دینے، تیرا بوہا جو پل جا دینے کھاواگے رل جا دینے. تیرا بوہا اے میرے اللہ، اے میرے مولا کرم کر، اے میرے اللہ، اے میرے مولا. تیرا بوہا جو پل جا دینے کھاواگے رل جا دینے. اے میرے اللہ، اے میرے مولا، صدقے تیرے نام دے مولا، صدقے تیرے نام دے مولا. بند جندریری کھل جا دینے، بند جندریری کھل جا دینے. اے میرے اللہ، اے میرے مولا کرم کر، اے میرے اللہ، اے میرے مولا. جد بھی اپنے عمل میں دیکھا، جد بھی اپنے عمل میں دیکھا، شرم نہ اچھرو ڈل جا دینے، شرم نہ اچھرو ڈل جا دینے، شرم نہ اچھرو
ڈل جاندے نے جے ویکھا میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے 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 ہاں جد بھی اپنے عمل میں ویکھا جد بھی اپنے عمل میں ویکھا شرم نیت رو ڈل جاندے نے شرم نیت رو ڈل جاندے نے اے میرے اللہ اے میرے مولا کرم کر اے میرے اللہ اے میرے مولا تے جنہ دے من وچ میں آ جاوے جنہ دے من وچ میں آ جاوے ڈگ انہاں دے بھل جاندے نے ڈگ انہاں دے بھل جاندے نے اے میرے اللہ اے میرے مولا کرم کر اے میرے اللہ اے میرے مولا نجم جے اللہ اللہ کریے نجم جے اللہ اللہ کریے زنگ دلا دے تل جاندے نے زنگ دلا دے تل جاندے نے اے میرے اللہ اے میرے مولا کرم کر اے میرے اللہ اے میرے مولا کرم کر اے میرے اللہ کیا خوبصورت انداز میں بھائی خاور قادری صاحب حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس پروگرام فیضان رمضان میں اپنی حاضری کا آغاز کر رہے تھے. ناظرین کرام یقیناً یہ خوبصورت آواز جو آپ کو سننے کو مل رہی ہے یقیناً یہ ہمارے آڈیو جو ہے یہ آواز خوبصورت آپ تک پہنچانے والے رضا گنج شکر بڑے خوبصورت انداز میں آپریٹنگ کر رہے ہیں اور یہ خوبصورت اینیمیشنز اور دیگر چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. یقیناً خبیب ڈیزائننگ گرافکس جو بہت ایک پاپولر نام ہے بڑی محبتیں پیش کر رہے ہیں اور یہ پوری ٹیم ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام یہ خوبصورت پروگرام فیضان رمضان انعقاد پذیر ہے. تو ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اسکالرز کی جانب اور ان سے سوالات کچھ کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ خوبصورت ساعتیں ہیں. ان خوبصورت ساعتوں میں جس قدر ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فیوز و برکات اور فائدہ حاصل کر سکیں کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے آج تقریباً 7 روزے گزر چکے اور 8ویں کی یقیناً ہم شہری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور کیونکہ ابھی تو کافی دن باقی ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ بقیہ جو دن ہیں ہم کس طریقے سے ہم رمضان المبارک کو گزار سکے. تو آئیے قبلہ علامہ سے میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کا فرمان عالی شان ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو آپ سے چاہوں گا اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت پر تھوڑی سی روشنی فرمائیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ جی کہ اس ماہ مقدس کی حسین ترین راتوں میں آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے اور بابرکت ماہ مقدس
کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے جو آپ نے انتظام کیا سبحان اللہ۔ فیضان رمضان کے حوالے سے آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ دلائل شرعیہ میں سب سے پہلے مقدم قرآن پاک ہے، سبحان اللہ، بے اس شک، کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کی سیر کرنی ہے بے شک، کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی مقدس کتاب کے اندر ماہ رمضان اور روزوں سے متعلق کیا بیان فرمایا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اس میں مذہبی تاریخ بھی آ جاتی ہے ماہ رمضان اور روزے کی۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اے صاحب ایمان لوگو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہاں، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، سبحان، اور اس کا فائدہ بھی بتایا، جی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سبحان جاؤ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اگر ماہ رمضان کے روزے کوئی رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی کا پیدا ہو جانا یہ فطرتی بات ہے اللہ، کہ روزہ اپنے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، تو قرآن کی یہ نص قطعیہ میں روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت آ گئی جی، کہ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، اللہ، بلکہ اس کو بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک اللہ، جتنے بھی نبی رسول مرسل آئے ہیں، ہر ایک کی امت کے اوپر یہ عبادت ضروری تھی، لازم تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ الگ بات ہے کسی پہ چند روزے تھے، کسی کے اوپر چند ہفتے تھے، کسی پر چند دن تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سبحان اللہ، اس امت پر یہ کرم کیا سبحان اللہ، کہ پورا مہینہ اللہ نے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا بنا کے ہمارے سبحان لیے اللہ، رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اور یہ جو حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے جی، بالکل صحیح حدیث ہے سیاستہ کے اندر کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس میں رمضان کے روزے رکھنے کا بھی حکم ہے اور رات کے قیام کا بھی حکم ہے۔ اللہ، من صام رمضان و قام رمضان، سبحان اللہ۔ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا، اللہ اکبر، اور اس میں لفظ آیا احتسابا، اللہ، عبادت سمجھ کر، ثواب کی نیت اور ثواب کے ارادے سے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس میں تصنع بناوٹ دکھاوا نہیں چاہیے، اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ واہ، اب دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان تمام اعمال کو انسان دیکھتا ہے، دیکھ کے پہچان جاتا ہے۔ رکوع سجدہ کرتے ہوئے میں دیکھوں گا کسی کو، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کے ہاتھ پہ صدقہ خیرات رکھ رہا ہے تو میں سمجھوں گا یہ سخی ہے، یہ اس غریب کی مدد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی احرام باندھ کے طواف میں لگا ہوا ہے، اس کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں سے روزہ دار کو علم ہے کہ میں نے روزہ رکھا، اللہ، یا پھر خالق کے کائنات جانتے ہیں کہ میرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ واہ، اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ قبلہ اکبر۔ آپ نے یہ روزے کی بات کی ہے، ہم لوگ روزہ تو رکھتے ہیں یقیناً، آپ ماہ رمضان المبارک میں اکثر ہم لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اصل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی کہ روزے کو کس طریقے کے ساتھ ہمیں گزارنا، کیا صرف صبح سحری کی، شام میں افطاری کی، کیا اسی کا نام روزہ ہے؟ اللہ اکبر، بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام خیال بھائی یہ روزہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، روزے کا ایک مفہوم ہے شریعت کے اندر، دین کے اندر۔ روزہ ہے رک جانے کا نام، بعد آ جانے کا نام۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام روزہ ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، سبحان وہ اللہ۔ چاہتا ہے کھانا چھوڑ دو، ہوں، کھانا چھوڑ دیا، یا اللہ تیری مرضی ہے تو ہم نے کھانا چھوڑ دی۔ ہوں، پینا چھوڑ دو، جی چھوڑ دیا۔ نفسانی خواہشات چھوڑ دو، ہوں، جی چھوڑ دیے۔ برا قول فعل عمل چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہوں، دن اور رات کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی چلنی چاہیے، ہماری مرضی ختم۔ اللہ اکبر، یعنی اس کی رضا روزہ پر- صرف پیٹ کا روزہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان کا روزہ بھی ہے، اللہ، آنکھوں کا روزہ بھی ہے، ہوں، کانوں کا روزہ بھی ہے، ارکان اور اعضاء کا روزہ بھی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، اب ایک انسان خالی پیٹ کا روزہ رکھ لے ہوں، تو وہ روزہ شمار دین میں نہیں ہوگا۔ ہوں، اپنے ہر عمل کے اندر، قول فعل واہ، عمل کے اندر، تقریر کے اندر ہوں، رب کی مرضی کو ترجیح دینی ہے سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، اس نے کہا کھانا چھوڑ دو تو اس کے کہنے پہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ ہوں، اس نے کہا پینا چھوڑ دو، ہم نے پینا چھوڑ دیا۔ اللہ، اس نے کہا
یہ کام اچھا نہیں، مجھے پسند نہیں، میرے محبوب کو پسند نہیں، یہ چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام روزہ ہے، اور روزے کا ایک تقاضا بھی ہے۔ ایک اور روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً حاجت و ضرورت نہیں کہ کوئی بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، ہاں اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ برے قول اور فعل کو بھی چھوڑ دے۔ جب تک انسان اپنا برا قول اور فعل ترک نہیں کرتا، پھر اگر وہ سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت حضرت صاحب اس پر وضاحت فرما رہے تھے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور روزے کا معنی کیا ہے۔ الحمدللہ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں، یقین کرتا ہوں کہ آپ صاحبان تک جو باتیں پہنچی ہیں، جو لائیو ٹرانسمیشن النفیس پروڈکشن سے دیکھ رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ ضرور استفادہ فرمائیں گے آپ۔ ناظرین اکرام، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے، ہر بار کی طرح مجھے یہ لفظ بولنے پڑتے ہیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ثناخواں ہو، علماء ہو، وہ بولتے رہیں اور پڑھتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، کیونکہ یہ جو سننے والا معاملہ ہے اس کی فضیلت بھی اللہ کریم نے بڑی بڑا چڑھا کر رکھی ہے اپنے محبوب کے صدقے سے۔ میں اگلی نعت کی طرف بڑھتا ہوں۔ شرک پور شریف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دوسرے مہمان بھائی افضل نشاہی صاحب۔ افضل بھائی مائک لیجیے اور بتائیے اس پلیٹ فارم پر آ کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اتنی دور دراز سے جو آپ نے سفر کیا، یہاں پہنچ کر کیسا محسوس ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فیضان رمضان کی پوری ٹیم النفیس میڈیا پروڈکشن ماشاءاللہ آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ بندہ پچھلے سال نوازی کی طرح کامیابی کے بعد اس دفعہ لاہور کے اندر ماشاءاللہ انعقاد کیا پورے اس سیشن کا۔ اللہ پاک آپ سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ میں بڑا مشکور ہوں، جیسا کہ ہم روزانہ اس پروگرام کو کوئی دیکھتے ہیں۔ پیغام جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک پیغام صرف یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے وہ دل سے کی جائے، اللہ اکبر، اللہ کیونکہ اس کا مقصد ہی صرف حضور کی نعت کو پروموٹ کرنا ہے، الحمدللہ، حضور کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اللہ پاک آپ سب کو دارین کی عزت عطا فرمائے۔ کلام میں کون سا کلام پیش کر رہا ہوں، بڑے خوبصورت عقیدے کی بات ہے، ہمارے دل کی ترجمانی ہے، جی اس بسم کا اللہ حکم بھی ہے، عطا میں وہی کلام پیش بسم کرتا ہوں۔ اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ سار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سیاہ تار ہوں آقا بڑی ندامت ہے،
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کے ثنا خوان بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ یقیناً جتنے بھی نئے دیکھنے والے دوست صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے النفیس پروڈکشن کے یوٹیوب چینل سے، آپ تمام کا خیر مقدم، تمام کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیو کو، ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ اگر کومنٹس کے اندر کوئی آپ اپنی محبتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام ہے، فرمائش ہے، تو یقیناً آپ ضرور کر سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ، ہمیشہ کی طرح جس طرح پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل النفیس پروڈکشن کے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، کیونکہ ہمارا ٹاپک تھا آج ماہ رمضان المبارک اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے روزے پر گفتگو کی۔ تو قبلہ علامہ صاحب، آپ نے روزے کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک اعمال کی بات کی، تو میں اعمال کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ روزہ تو ہم نے رکھ لیا اور سارا دن ہم نے سحر و افطار تک جو ہے اپنے معمول اور دیگر، لیکن اس کے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، جی بسم اللہ، جو استقبال رمضان کے حوالے سے خود کریم آقا علیہ السلام نے ارشادات فرمائے۔ سبحان اللہ۔ راوی سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ السلام نے جب اس پر گفتگو فرمائی تو اس گفتگو کے دوران اعمال رمضان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سحری کرانا، افطاری کرانا، یہ بھی ایک عمل ہے، جی، لیکن آپ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ اے لوگو، 4 کام ضرور کرنا، 2 اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور 2 اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ اب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ 2 کام کون سے کرنے؟ فرمایا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اللہ سبحان توبہ اور استغفار کثرت سے کرو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 کام ہیں سبحان اللہ، کہ پہلا کلمہ شریف ہم نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، اس سے بھی اللہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا پیار ملے گا، محبت ملے گی۔ اللہ اکبر، اور پھر یہ کلمہ تو ایسا ہے اللہ اکبر۔ کہ میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہ یہ جو کلمے کی بات اور توبہ کی، یہ تو حضور کا فرمان بھی ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ
وہ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی افضل عمل وہ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. ایک بزرگ گزرے ہمارے جی امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ سبحان اللہ اللہ تعالی، سبحان کیا اللہ کہنے؟ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کلمے پر غور کیا اللہ اکبر. تو مجھے یوں لگا کہ پوری کائنات کو بخشنے کے لیے صرف یہ ایک کلمہ ہی کافی ہے. اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اس کا وزن، اللہ اکبر اس کی قیمت، اللہ اکبر اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے اللہ کہ اگر رب بخشنے پر آ جائے تو صرف ایک کلمے پڑھنے کے اوپر ہی بخش دے، اللہ اور پوری کائنات کو بخشا جا سکتا ہے، اللہ خواہ اس نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہاں ایک وہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سامنے آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی بھی سامنے آ رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے من میں آیا کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کروں، آپ سے ملاقات کروں. سبحان اللہ مسجد میں آیا تو نہ ملے، گھر پتہ کیا تو گھر سے نکل چکے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر میں راہوں میں تلاش کرتا ہوا. اب یہاں کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کے لیے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں ضرور ضرور. کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے تھے اللہ تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، اللہ 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 اللہ. کیونکہ سرکار کا یہ معجزہ تھا کہ جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے ہائے ہائے وہ سارا دن وہ راستہ، وہ گلی اللہ مہکتی تھی، سبحان اللہ خوشبوئیں رہتی تھیں. سبحان اللہ اب سبحان اس نبوت کے پسینے کی خوشبو سے اندازہ لگاتے ہوئے ایک باغ تک پہنچے. اللہ واہ. دروازہ بند تھا، دستک دینا گوارا نہ کی اللہ کہ سرکار اندر ہیں تو میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو سرکار آ کر کھولے نہیں. دیوار کے نیچے سوراخ تھا جہاں سے نالی کا پانی آ رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اشتیاق اس قدر تھا کہ میں نے دستک نہیں دی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. میں اس سوراخ کے ذریعے دیوار کے نیچے جو نالی پانی آنے کا سوراخ تھا وہاں سے داخل ہوا اندر نبی علیہ السلام کی بارگاہ. میں نے سلام عرض کیا، اور جب سلام عرض کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ سن، جب ہی فرشتہ آیا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اور میں تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا کلمہ جس نے بھی پڑھ لیا ایک بار وہ جنتی ہے. اللہ سبحان اللہ. اب جب اتنا سنا سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ پر موج اور مستی کی کیفیت آئی ہو، جھوم اٹھے عاشق، اللہ جھومتے ہوئے عرض کرتے ہیں واہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو. پھر پوچھتے ہیں آقا کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں؟ فرمایا سنا دو. اب حضرت ابو ہریرہ وہیں باغ سے نکلتے ہیں تیزی کے ساتھ. نکلنے سے پہلے پھر خیال آیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی وابی، یا رسول آقا میرے اللہ. ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں اگر یہ خوشخبری جا کے سناؤں گا مسلمانوں کو کہ جس نے کلمہ ایک بار پڑھ لیا وہ جنتی ہے، تو میری بات پر یقین کون کرے گا؟ میں کیسے یقین دلاؤں گا؟ اللہ. تو نبی علیہ السلام نے اپنے نبوت والے قدموں سے اپنی نالین پاک اتاری، فرمایا یہ ثبوت کے طور پر لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان یہ صحیح مسلم اور سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ نے نہ سرکار کے نالین پاک کو اٹھایا. اب یہ عاشق اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شہنشاہ کو اتنا کچھ نہیں ملا ہوگا جتنا ابو ہریرہ کو نالین پاک اٹھاتے ہوئے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے سینے سے لگایا، سر کے اوپر رکھا اور لے کے چل دی. اللہ اکبر. اور اسی موج میں جا رہے ہیں کہ مجھے جو مسلمان ملے گا میں اسے کہوں گا تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. اب جب آگے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے. حضرت فاروق اعظم نے روک لیا. اے ابو ہریرہ اتنے خوش دکھائی دیتے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے اور یہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کہانی سنائی. جب یہ ساری بات چیت سنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سینے کے اوپر ہاتھ لگا کے پیچھے دھکا دیا ہلکا سا، پر میں پیچھے ہٹ، چل میرے ساتھ واپس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. سرکار کی اپنی رحمت ہے، انہوں نے اظہار کر دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی یہ بھی فرما چکے ہیں
کہ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا. بے شک واہ بے واہ شک واہ بے واہ شک واہ. سبحان میرے اللہ. ساتھ چلو. بے شک اگر آج ہم مسلمانوں کو یہ کہہ دیں گے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تم جنتی ہو گئے اللہ تو لوگوں نے اعمال چھوڑ دینے ہیں، ہوں کوئی عمل نہیں کرے گا. اللہ تو لہذا واپس اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. اللہ حضرت ابو ہریرہ نے واپسی پر یہ ساری بات چیت سنائی ہوں کہ عمر مجھے لے کر آ گئے. اللہ 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 کے نبی نے فرمایا عمر مسکرا بھی رہے ہیں. عمر واہ. کیوں روکا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روکا لوگ غافل ہو جائیں گے، اللہ صرف کلمے کے اوپر نجات کا دار و مدار. اللہ کوئی نماز اللہ نہیں پڑھے گا، کوئی حج عمرہ نہیں کرے گا، نیک اعمال نہیں کریں گے. آپ کی رحمت آپ نے فرما دیا یہ جنت پکی ہوگی ان کے نام، اللہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ عمل بھی کریں. اللہ اب نبی علیہ السلام مسکراتے فرماتے ہیں ہاں ابو ہریرہ رک جاؤ، ہماری نالین پاک رکھ دو، اب کسی کو نہیں کہنا، بس یہ اتنا ہی کافی ہے. اب اسی حدیث سے آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کیا کہنے کہ کلمہ طیبہ جس کی سرکار فرماتے اس ماہ مقدس میں کثرت کرو. اب کثرت کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک جملہ اور بولنا چاہتا بسم ہوں، اللہ بسم اللہ. کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر کوئی نفلی کام کرو گے تو وہ فرض کے برابر ہو جائے گا، اللہ اور اگر کوئی فرض ادا کرو گے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا. سبحان اللہ اب کلمہ طیبہ جب کثرت سے پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور اجر بھی اللہ بے پناہ اس میں اضافہ فرمائے گا، کئی گنا زیادہ فرمائے گا. تو اس لیے فرمایا کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، اور پھر فرمایا دوسرا کام توبہ اور استغفار کی کثرت کرو. سبحان اللہ. جب تم کلمہ پڑھو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اور دو کام اپنی ذات کے لیے کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو اور جنت طلب کرو. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت جواب حضرت نے عطا فرمایا. حضرت فرما رہے تھے کہ صحابہ جب مسجد نبوی میں حضور کو دیکھنے کے لیے جاتے، آپ سے ملنے کے لیے جاتے، آپ کی زیارت کے لیے جاتے، تو جب حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما نہ ہوتے اور پھر گھر مبارک میں بھی آپ تشریف فرما نہ ہوتے تو پھر وہ راستوں میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ڈھونڈنے جب کوئی سرکار کو نکلتا تھا، اللہ ڈھونڈنے جب کوئی سرکار کو نکلتا تھا، خوشبو بتایا کرتی تھی کہ ادھر سے گزرے ہیں، خوشبو بتایا کرتی تھی کہ ادھر سے گزرے ہیں. اور اسی گزرگاہوں کی حضور کی بارگاہ میں نعت کی صورت میں حاضری لگوانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں شرک پور شریف سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خان بھائی شہریار قادری صاحب. شہریار بھائی بتائیے گا اس پلیٹ فارم سے کہ کیسا آپ کو محسوس کر رہے ہیں، اور سامعین کے لیے رمضان آیا 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 اللہ کی رحمت کا سامان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان